السلام علیکم. میں آپ سب کو دوبارہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے ایک لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے ریلیشنز کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریلیشنز کی کچھ پراپرٹیز کو کیا تھا. ہم نے ریفلیکسو، سیمیٹرک اور ٹرانزٹیو پراپرٹیز کو ہم نے ریلیشن کی ڈسکس کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان پراپرٹیز کو کیسے ہم گرافیکلی یا میٹریسز کے ذریعے آبزرو کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم دو ریلیشنز کو کمبائن کر دیتے ہیں، ان کا انٹرسیکشن لے لیتے ہیں یا ان کا یونین لے لیتے ہیں، تو جو ہمارے پاس نئی ریلیشن آتی ہے کیا وہ ان پراپرٹیز کو ہولڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. سب سے پہلے تو آج کے لیکچر میں ہم نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم کچھ نئی پراپرٹیز بھی انٹروڈیوس کریں گے اور نئے کنسپٹس آج ہم نے کچھ انٹروڈیوس کرنے ریلیشنز کے بارے میں. اینڈ ایز یوزل دیر ول بی اے نمبر آف ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز. تو سب سے پہلے ہم نے اب کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ اف وی آر گیون ٹو ریلیشنز تو کیا ان کے انٹرسیکشن میں پراپرٹیز مینٹین ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو لیٹس سی دس ایکسرسائز. سپوز R and S are binary relations on a set A. If R and S are reflexive, is R intersection S reflexive? If R and S are symmetric, is R intersection S symmetric? If R and S are transitive, is R and S transitive? ہم نے یہ تینوں کوشچنس کے آنسر دینے اور آنسر سمپلی ہم نے یس اور نو میں نہیں دینے، بلکہ ہم نے جو بھی ہمارا آنسر ہوگا اس کی پراپر جسٹیفیکیشن دینی ہے، اس کا ہم نے فارملی اس کو پروف کرنا ہے اپنے آنسر کو. تو لیٹس سی دا پروفس. سب سے پہلے ہم ثابت کریں گے کہ R انٹرسیکشن S از ریفلیکسو. ہم نے یہ سپوز کیا ہوا ہے کہ R and S are reflexive. Now since R is reflexive, it means that every element belonging to A is related by itself under R. Reflexivity definition کے مطابق ہمارے پاس یہ ایکسپریشن آ جائے گا. For all A belonging to A, ordered pair AA belongs to R and ordered pair AA also belongs to S since S is also reflexive. اب چونکہ یہ آرڈر پیئر R اور S دونوں کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ول آلسو بلونگ ٹو دا انٹرسیکشن. فار آل A belonging to A, A is related to itself under R intersection S. تو اٹس a very simple proof. ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ R intersection S is reflexive. اچھا اب یہ دیکھیں گے کہ ہم جو سولوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں بعض اوقات یہ محسوس کریں گے the solutions are very very simple. ہمارے پاس ہم سمپل سولوشن کو بھی آپ لوگوں نے بڑے کلوزلی آبزرو کرنا ہے کہ آرگومنٹ بعض اوقات بڑا سمپل ہوتا ہے، لیکن میتھمیٹکس میں آپ نے اپنی جو ایک ٹریننگ ڈیولپ کرنی ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سولوشن ڈیولپ کیسے ہوتا ہے، ہماری اپروچ کیسے ہوتی ہے، پرابلم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ٹورڈ سولوشن ہم کیسے لے کے جاتے ہیں. آپ اکثر یہ دیکھیں گے کہ آپ کے کوئی پرابلم کا سولوشن آپ کے ذہن میں ہوگا، لیکن اس کو کس طریقے سے ایلیبوریٹ کرنا ہے یہ بھی ایک میتھمیٹیکل یعنی ایک پراپر ایک اس کی ٹیکنیک ہے. اور بعض اوقات ہم سمپل ایگزامپل جو آپ کو دیتے ہیں یا سمپل پرابلمس دیتے ہیں تو اس میں انٹینشن ہماری یہ ہوتی ہے کہ آپ پریکٹس کریں کہ کس طریقے سے سولوشن کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں اس ایکسرسائز کے. اس پارٹ میں بھی ہم نے یہ سپوز کرنا ہے کہ R and S are symmetric اور ثابت کرنا ہے کہ the intersection of R and S is symmetric. اچھا اب R intersection S کو symmetric ثابت کرنے کے لیے ہم نے symmetric property کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا. اور symmetric property آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ if AB belongs to the intersection R intersection S, then BA also belongs to R intersection S. یہ ہم نے ہمارا آرگومنٹ یہ ہوگا بیسیکلی.
تو اس کے لیے اس آرگومنٹ کو پروو کرنے کے لیے, اس امپلیکیشن کو پروو کرنے کے لیے ہم پہلے سپوز کرتے ہیں کہ آرڈرڈ پیئر اے بی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اچھا, اب چونکہ یہ انٹرسیکشن کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ول بلونگ ٹو بوتھ آر اینڈ ایس. آرڈرڈ پیئر اے بی بلونگس ٹو آر اینڈ آرڈرڈ پیئر اے بی بلونگس ٹو ایس. Now R is symmetric, therefore if AB belongs to R, then BA should also belong to R. Similarly, S is symmetric. If AB belongs to S, then BA should also belong to S. تو ہمارے پاس آ گیا کہ BA belongs to R and BA belongs to S. تو clearly it follows that BA belongs to the intersection. اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. ہم نے سپوز کیا تھا کہ اے بی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس, اور ہم نے شو کر دیا ہے کہ بی اے بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اٹس کلیئر ناؤ دیٹ ہم نے آربیٹری آرڈرڈ پیئر لیا تھا اے بی, اور ہم نے اس طریقے سے ثابت کر دیا ہے کہ آر انٹرسیکشن ایس از سیمیٹرک. لیٹس سی دا تھرڈ پارٹ ناؤ. سپوز آر اینڈ ایس آر ٹرانزیٹو. اب ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ اس کا انٹرسیکشن جو ہے یہ بھی ٹرانزیٹو ہوگا. تو ٹرانزیٹو پراپرٹی آپ کو ریکال کرنی پڑے گی. اس میں ہم دو آرڈرڈ پیئرز لیں گے, ایک اے بی اور دوسرا بی سی بلونگنگ ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اور ہم نے ثابت یہ کرنا ہوگا کہ آرڈرڈ پیئر اے سی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اچھا, ہماری اس پوزیشن کو ہم اینالائز کرتے ہیں. ہم نے سپوز کیا ہے کہ اے بی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس اینڈ بی سی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اس کا مطلب ہے کہ اے بی بلونگس ٹو آر, چونکہ انٹرسیکشن کو بلونگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ بلونگس ٹو آر اینڈ اے بی آلسو بلونگس ٹو ایس. سملرلی, سنس بی سی بلونگس ٹو دا انٹرسیکشن, therefore بی سی بلونگس ٹو آر and BC belongs to S. اب R بھی ٹرانزیٹو ہے اور S بھی ٹرانزیٹو ہے, تو اس سے ہمارے پاس ہوگا کہ if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. یہ ہم R کی ٹرانزیٹو پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں, اور اسی طرح کا آرگومنٹ ہم دے سکتے ہیں ایس کی ٹرانزیٹو پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے, اور اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا کہ اے سی آلسو بلونگس ٹو ایس. ناؤ سنس اے سی بلونگس ٹو آر ایز ویل ایز ایس, دیئرفور اے سی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس. اور یہی چیز ہم نے اسٹیبلش کرنی تھی فار پروونگ دا ٹرانزیٹو پراپرٹی. ہم نے دو آرڈرڈ پیئرز لیے تھے, اے بی اینڈ بی سی بلونگنگ ٹو آر انٹرسیکشن ایس, اور ہم نے پروو کر دیا ہے کہ اے سی بلونگس ٹو آر انٹرسیکشن ایس, اینڈ therefore we have established that R intersection S is transitive. اچھا, اب انہی پراپرٹیز کو ہم نے یونین کے کیس میں بھی آبزرو کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یونین کی صورت میں اگر R اور S دونوں ریفلیکسو ہیں, سیمیٹرک ہیں اور ٹرانزیٹو ہیں, تو کیا یونین بھی آر انٹرسیکشن ایس کا ریفلیکسو, سیمیٹرک اور ٹرانزیٹو ہوگا؟ لیکن اس کا میں پروف آپ کو نہیں دوں گا. میرا خیال ہے کہ پروف آپ کو انہی پیٹرن کے اوپر, جیسے کہ ابھی ہم نے انٹرسیکشن کے لیے کیا ہے, یو کین فائنڈ دا پروف یور سیلف. لیکن اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ یونین کی صورت میں اگر آر اور ایس ریفلیکسو ہوں تو یونین ریفلیکسو ہوتا ہے, اگر آر اور ایس سیمیٹرک ہوں تو ان کا یونین بھی سیمیٹرک ہوتا ہے. لیکن اگر آر اور ایس ٹرانزیٹو ہوں تو اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ان کا یونین جو ہے, آر یونین ایس جو ہے, یہ بھی ٹرانزیٹو ہو. اچھا, اب ہمارے پاس یہ تھوڑا سا آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ڈفرنس آ گیا ہے انٹرسیکشن کی صورت میں ہم اور یونین کی صورت میں یہ پراپرٹیز سلائٹلی ڈفرنٹ بہیو کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ فار دا کیس آف ٹرانزیٹو پراپرٹی. اچھا, اب ہم نے ٹرانزیٹو پراپرٹی میں, ابھی میں نے آپ کو جیسے جب بتا دیا ہے کہ ٹرانزیٹو پراپرٹی کی صورت میں اگر آر اور ایس دونوں ٹرانزیٹو ہوں تو آر یونین ایس کا ٹرانزیٹو ہونا ضروری نہیں ہے. اب اس کو ہم کس طریقے سے پروف کریں گے؟ تو میتھمیٹیکلی آپ یہ دیکھیں کہ کسی چیز کو ڈس پروف کرنا ہو تو
یہ پاسبلٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کیونکہ ایگزامپل کے ذریعے اس کو پروف کر دیں. کسی پراپرٹی کو اگر ہم نے اسٹیبلش کرنا ہو تو ایگزامپل از یوزلی ناٹ انف. لیکن اگر کسی پراپرٹی کو یہ اسٹیبلش کرنا ہو کہ دس پراپرٹی ڈز ناٹ ہولڈ, تو اس صورت میں عام طور پہ یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایگزامپل پرووائڈ کر دیں اور اس طریقے سے آپ اس کو ڈس پروو کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں بھی ہم اس پراپرٹی کو چونکہ ڈس پروو کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سمپلی ایک ایگزامپل پرووائڈ کریں گے. تو اس ایگزامپل کو نوٹ کریں. لیٹ اے be the set containing 4 elements 1, 2, 3, 4 and let R and S be transitive binary relations on A defined as, یہ دو ہمارے پاس transitive relations ہم نے لکھی ہوئی ہیں. R has ordered pairs 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3 and S has 3 ordered pairs 2, 1, 2, 4, 3, 3. سب سے پہلے تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ R بھی ٹرانزٹیو ہے اور ایس بھی ٹرانزٹیو ہے. میرا خیال ہے اس پہ میں کوئی وقت نہیں لگاتا یہ دیکھنے کے لیے, یہاں پہ ہم ثابت کرنے کے لیے آپ اس کو خود چیک کر لیجئے گا کہ دیز ٹو ریلیشنز آر ٹرانزٹیو. اب ان دونوں ریلیشنز کا ہم یونین لیتے ہیں, آر یونین ایس لیتے ہیں, تو اس میں آر کے بھی سارے آرڈرڈ پیئرز آ جائیں گے اور ایس کے بھی سارے آرڈرڈ پیئرز آ جائیں گے. کچھ آرڈرڈ پیئرز ریپیٹ ہو رہے ہیں دونوں میں, جیسے 3 3 ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ آرڈر پیئر ظاہر ہے کہ ہم یونین لکھتے ہوئے صرف ایک ہی دفعہ لکھیں گے. اور اس طرح آر یونین ایس کے لیے ہمارے پاس یہ سیٹ آ گیا کنٹیننگ آرڈر پیئرز 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 3 3 4 2 اینڈ 4 3. اب آپ بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دس ریلیشن از ناٹ ٹرانزٹیو, اور آپ سمپلی نوٹ کریں کہ 1 2 بلونگ کرتا ہے اس ریلیشن کو, یونین کو, اور 2 1 جو ہے یہ بھی بلونگ کرتا ہے. تو اگر یہ ٹرانزٹیو ہوتی ریلیشن تو پھر 1 1 کو بھی بلونگ کرنا چاہیے تھا, لیکن 1 1 اس ریلیشن کو بلونگ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آر یونین ایس جو ہے وہ ٹرانزٹیو نہیں ہے. عام طور پہ جب ہم ار کا لفظ یا اینٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے نیگیشن, اس سے مراد لی جاتی ہے. جیسے کہ ہم ریشنل نمبرز کے لیے ہم کے کورسپونڈنگ ہمارے پاس آتا ہے ارریشنل نمبرز. ارریشنل نمبرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ریشنل نہیں ہوتے. اچھا, اسی طریقے سے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز یہ ایک دوسرے کا بالکل اپوزٹ ہے. لیکن پراپرٹیز میں جب ہم ریفلیکسو اور ارریفلیکسو کی بات کریں گے تو یہ ایک دوسرے کی نیگیشن نہیں ہوگی. اسی طرح سیمیٹرک اور اینٹی سیمیٹرک کی جب بات کریں گے دے ول ناٹ بی نیگیشن آف ایچ ادر. اچھا, اب یہ سارے کنسپٹس آپ کو ظاہر کلیئر ہو جائیں گے جیسے کہ آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی ایگزامپلس دیکھیں. تو لیٹس سی دی ایگزامپل ڈیفینیشن آف ارریفلیکسو پراپرٹی. فرسٹ, لیٹ آر بی اے بائنڈری ریلیشن آن اے سیٹ اے. آر از ارریفلیکسو if and only if for all A belonging to A does not belong to R. تو اس میں کلیئر بات یہ ہو گئی کہ ریفلیکسو میں every element is related to itself. Irreflexive میں no element is related to itself. ہم نے یہ کہنا ہوگا کہ no element is related to itself. تو R is not irreflexive if there is an element A belonging to A such that A belongs to R. یعنی ریفلیکسو میں سارے ہی پیئرز اے بی بی اس ٹائپ کے سارے پیئرز آر میں ہونے چاہیے, اور ارریفلیکسو کی صورت میں ان میں سے کوئی بھی آر میں نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم ارریفلیکسو پراپرٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب اس کی کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں. Let A be the set of elements 1, 2, 3, 4 and define the following relations on the set A. یہ تین ہمارے پاس ریلیشنز ہیں R1, R2, R3, اور ہم یہ نوٹ کریں گے کہ ان میں سے کون کون سی ریلیشنز ارریفلیکسو ہیں اور کون سی ارریفلیکسو نہیں ہیں. اچھا, R1 میں دیکھیں کہ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. سو دس ریلیشن از ارریفلیکسو. R2 میں پہلا آرڈرڈ پیئر ہی 1, 1 ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دس ریلیشن کی ناٹ بی ارریفلیکسو. تو یہ ریلیشن جو ہے یہ ارریفلیکسو نہیں ہے. R3 میں بھی 3, 3 کا آرڈرڈ پیئر موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے
کہ یہ ریلیشن بھی ارریفلیکسو نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارے پاس 3 ایگزامپلس تھیں. آخر میں یہ نوٹ کریں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریلیشن ریفلیکسو بھی نہ ہو اور ارریفلیکسو بھی نہ ہو. جیسے کہ R3 کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ R3 ریفلیکسو نہیں ہے کیونکہ اس میں 1 1 نہیں ہے, 2 2 نہیں ہے اور 4 4 نہیں ہے, اور یہ ارریفلیکسو بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں 3 3 موجود ہے. تو ایسی ریلیشن اٹس پاسبل ا ریلیشن میں بی نیدر ریفلیکسو نار ارریفلیکسو. اچھا, اب یہ میرا خیال ہے پراپرٹی تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی دے دی, آپ کو ایگزامپل بھی دے دی ہے. اب جیسے ہم نے پچھلی تینوں پراپرٹیز کے لیے کیا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پراپرٹیز کو جب آرڈرڈ پیئرز کی شکل میں یا سیٹ کی فارمیٹ میں ہم لکھتے ہیں تو اتنی آسانی سے اس کو آبزرو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ریلیٹیولی. لیکن اگر اس کو ڈائریکٹڈ گراف کے ذریعے یا میٹرکس کے ذریعے بنایا جائے تو اکثر اس پراپرٹی کو آبزرو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارریفلیکسو پراپرٹی کی صورت میں ہم اس کو کس طریقے سے آبزرو کریں گے وین اٹس ڈرون ان اے گرافیکل فارم. ڈائریکٹڈ گراف اگر بنائیں گے اس کا, ڈائریکٹڈ گراف آف این ارریفلیکسو ریلیشن. Let R be an irreflexive relation on a set A, then by definition, no element of A is related to itself. Accordingly, there is no loop at each point of A in the directed graph of R. اور اس میں بھی ہمارے پاس ایگزامپل ہے. ہم نے سیٹ A لیا ہوا ہے containing 3 elements اور یہ ریلیشن لی ہے. This relation is not irreflexive. اس کا جب ہم نے ڈائریکٹڈ گراف بنایا ہے وی ڈونٹ ہیو اینی لوپس ایٹ اینی آف دا پوائنٹس. اب اس کو کمپیئر کریں کہ ریفلیکسو کی صورت میں جب ہم ڈائریکٹڈ گراف بناتے ہیں تو ہر پوائنٹ کے اوپر لوپ آنا چاہیے. ریفلیکسو کی صورت میں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر لوپ نہیں آنا چاہیے. تو اس پراپرٹی کو گرافیکل فارم میں اگر آپ کے پاس ریلیشن اویلیبل ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب کسی ریلیشن کو لکھا جاتا ہے ان میٹرکس فارم تو ارریفلیکسو پراپرٹی ہم کس طریقے سے نوٹ کرتے ہیں when relation is given in a matrix form. Matrix representation of an irreflexive relation. Let R be an irreflexive relation on a set A, then by definition no element of A is related to itself by R. Since the self-related elements are represented by ones on the main diagonal of the matrix representation of the relation, so for irreflexive relation R, the matrix will contain all zeros in its main diagonal. اور اس میں بھی ہم نے ایگزامپل لی ہے ایک ریلیشن R کی which is irreflexive, اور اس کی جو ہم نے میٹرکس فارم بنائی ہے اس میں آپ ڈائگنل نوٹ کریں کہ ڈائگنل کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ زیرو ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریفلیکسو کی صورت میں جب اس کو میٹرکس فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے تو ڈائگنل کے سارے ایلیمنٹس 1 ہوتے ہیں. ریفلیکسو کی صورت میں سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ 0 ہوں گے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی ریلیشنز کی ایگزامپلس دی ہیں یہ ساری کی ساری ریلیشنز فائنائٹ سیٹس کے اوپر تھیں, اور ان ریلیشنز کو ہم نے آرڈرڈ پیئر کے سیٹ کی شکل میں بھی آبزرو کیا, پھر ان کے ڈائریکٹڈ گراف بھی بنائے اور ان کی میٹرسز بھی بنائیں. اگر ریلیشن ہم ڈیفائن کرتے ہیں کسی انفینٹ سیٹ کے اوپر دین دیٹ ریلیشن کین بی انفینٹ اٹ سیلف. تو کسی انفینٹ ریلیشن کو ہم اس فارم میں ان تینوں میں سے کسی فارم میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. نہ تو اس کو ہم آرڈرڈ پیئرز کے سیٹ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں, نہ ہی اسے ڈائریکٹڈ گراف کی شکل میں لکھ سکتے ہیں, نہ ہی اس کو میٹرکس کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے. اس صورت میں جب اس کی یہ پراپرٹیز ہیں وہ صرف ہم اس کی ڈیفائننگ جو ہمارے پاس ہوگی اسٹیٹمنٹ اس کی مدد سے ہم پراپرٹیز کو آبزرو کریں گے. تو اب جو میں اگلی اگزامپل آپ کو دوں گا اس میں ہم ایک ریلیشن ڈیفائن کریں گے وچ از این انفینٹ ریلیشن آن این انفینٹ سیٹ. اور یہ ریلیشن ویسے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. ہم اس ریلیشن سے وی شل کم اکراس اگین نمبر آف ٹائمس. اچھا, اب یہ ریلیشن دیکھیں آپ. لیٹ آر بی دا ریلیشن آن دا سیٹ آف انٹیجرز زیڈ ڈیفائنڈ ایز فار آل اے بی بلونگ ٹو زیڈ اے از ریلیٹڈ ٹو بی انڈر آر
if and only if A is greater than B. یہ ہماری گریٹر دین کی ریلیشن ہے جس سے ہم کافی فیملیئر ہیں. اسی طرح کی ریلیشن ہمارے پاس لیس دین کی بھی ہوتی ہے, اور ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ویدر دس ریلیشن از ارریفلیکسو اور ناٹ. تو انفیکٹ ہم یہ نوٹ کریں گے کہ دس ریلیشن از ارریفلیکسو. سولوشن میں آر از ارریفلیکسو if for all A belong to Z, none of the ordered pairs A, B belongs to R. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ordered pair A, R کو belong نہیں کرتا. ہم نے اس چیز کو establish کرنا ہے. اچھا, now by the definition of the given relation R, for all A belong to Z, A cannot belong to R since A is not greater than A. Hence R is irreflexive. So again it was a very سمپل ایگزامپل, اور ہوپ فلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا لائن آف آرگومنٹ جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ فار یو, دیٹ شوڈ بی امپورٹنٹ, کہ ہم نے جب بھی کسی میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنا ہوتا ہے تو ہماری اپروچ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا, اب اگلی پراپرٹی میں انٹروڈیوس کرتا ہوں. اگلی پراپرٹی ہے اینٹی سیمیٹرک, اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ سیمیٹرک پراپرٹی کی نگیشن نہیں ہے. Antisymmetric relation. Let R be a binary relation on a set A. R is antisymmetric if and only if for all AB belonging to A, if AB belongs to R and BA belongs to R, then A is equal to B. اب اس کو کمپیئر کریں ہماری سیمیٹرک کی پراپرٹی کے ساتھ. سیمیٹرک پراپرٹی میں ہم کیا کرتے تھے کہ اگر اے بھی بلونگ کرتا ہے دین بی اے مسٹ بلونگ ٹو آر. لیکن اس میں ہم نے کہنا ہے کہ اف اے بی بلونگس ٹو آر دین بی اے کین بلونگ ٹو آر اونلی اف اے اینڈ بی آر اکول. آئی تھنک اٹس ناٹ ویری کمپلیکیٹڈ اسٹیٹمنٹ. یہ ہم نے جو امپلیکیشن بتائی ہے اٹس ناٹ ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ, اور ایگزامپل کے ساتھ ساتھ یہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. کچھ ریمارکس بھی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں اس میں. آر از ناٹ اینٹی سیمیٹرک اف اینڈ اونلی اف دیر آر ایلیمنٹس اے اینڈ بی ان اے سچ دیٹ اے بی بلونگس ٹو آر اینڈ بی اے بلونگس ٹو آر بٹ اے از ناٹ اکول ٹو بی. تو ایسے آپ کے پاس کوئی بھی دو آرڈرڈ پیئرز آ جاتے ہیں جن میں کہ اے بی اور بی اے ڈفرنٹ ہیں لیکن بوتھ آف دم بلونگ ٹو آر, اے بی اینڈ بی اے بوتھ بلونگ ٹو آر, تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ ریلیشن کی ناٹ بی اینٹی سیمیٹرک. اور دوسرا ریمارک وہی ہے جو میں پہلے بھی آپ کو ایمفیسائز کر چکا ہوں. دا پراپرٹیز آف بینگ سیمیٹرک اینڈ بینگ اینٹی سیمیٹرک آر ناٹ نیگیٹو آف ایچ ادر. اچھا, اب اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کی بھی کچھ ہم ایگزامپلس کرتے ہیں. ان ایگزامپلس کے بعد جیسے ہم پچھلی پراپرٹیز کے ساتھ کرتے رہے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ اینٹی سیمیٹرک ریلیشن کو اگر ڈائریکٹڈ گراف کی شکل میں ریلیشن گیون ہو تو کیسے آبزرو کیا جاتا ہے, اور میٹرکس فارم میں اگر ریلیشن گیون ہو تو اس کو کیسے آبزرو کیا جاتا ہے. تو لیٹس سی دی ایگزامپلس فرسٹ. Let A be the set of four elements 1, 2, 3, 4 and define the following relations on A. A پہ ہم چار ریلیشنز ڈیفائن کر رہے ہیں, R1, R2, R3 اور R4. اب اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ریلیشنز اینٹی سیمیٹرک ہیں اور کون سے ریلیشنز اینٹی سیمیٹرک نہیں ہیں. R1 از کلیئرلی اینٹی سیمیٹرک. اس میں ہمارے پاس کوئی ایسا پیئر نہیں ہے 1, 2. تو یہ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویکوسلی اینٹی سیمیٹرک ہے. ہمارے پاس اے بی ایسا کوئی نہیں ہے جس میں کہ اے اور بی ڈفرنٹ ہوں, تو دس از اینٹی سیمیٹرک. اور یہ کلیئرلی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دس ریلیشن از آلسو سیمیٹرک. تو یہ ہمارے پاس ایک ایسی ایگزامپل ہے جس میں کہ ریلیشن از اینٹی سیمیٹرک ایز ویل ایز سیمیٹرک. اگلی جو ایگزامپل ہے اس میں بھی ریلیشن اینٹی سیمیٹرک ہے. اس میں ہمارے پاس 1, 2 ہے لیکن 2, 1 نہیں ہے, 2, 3 ہے اور 3, 2 نہیں ہے, 3, 4 ہے اور 4, 3 نہیں ہے اور 4, 1 ہے, 1, 4 نہیں ہے. تو اٹ از کلیئرلی اینٹی سیمیٹرک. اور یہ ظاہر ہے کہ سیمیٹرک بھی نہیں ہے ریلیشن. یہ دس از اینٹی سیمیٹرک اینڈ بٹ ناٹ سیمیٹرک. اب ریلیشن 3 کو ہم دیکھتے ہیں. ریلیشن 3 جو ہے یہ اینٹی سیمیٹرک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 1, 3 ہے
اور 3-1 بھی اس میں موجود ہے. اب اس ریلیشن کو دیکھیں کہ ویدر اٹ سیمیٹرک اور ناٹ, تو آپ یہ کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ریلیشن جو ہے یہ سیمیٹرک ہے. سو دس از ایگزامپل آف اے ریلیشن وچ از سیمیٹرک بٹ ناٹ اینٹی سیمیٹرک. اب فورتھ ریلیشن کو ہم دیکھتے ہیں. یہ ریلیشن اینٹی سیمیٹرک ہے, اینٹی سیمیٹرک نہیں ہے کیونکہ اس میں 1-3 ہے اور 3-1 بھی موجود ہے. اور یہ ریلیشن جو ہے یہ سیمیٹرک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2-4 تو ہے لیکن 4-2 موجود نہیں ہے, اور اسی طرح 4-3 ہے اور 3-4 موجود نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل آ گئی ایسی ریلیشن کی جو کہ اینٹی سیمیٹرک ہے, اینٹی سیمیٹرک نہیں ہے اور نہ ہی یہ سیمیٹرک ہے. ہم نے جو یہ 4 سمپل ایگزامپلز آپ کو دیے ریلیشنز کی, یہ کلیئرلی اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ جو سیمیٹرک پراپرٹی اور اینٹی سیمیٹرک پراپرٹی جو ہے یہ ایک دوسرے کو اپوزٹ نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ایسی ایگزامپلز بھی ہیں جس میں کہ ریلیشن سیمیٹرک بھی ہے اور اینٹی سیمیٹرک بھی ہے. یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ دونوں میں ریلیشن ہمارے پاس ایسی بھی ہے جو کہ نہ تو سیمیٹرک ہے نہ ہی اینٹی سیمیٹرک ہے, اور ہمارے پاس ایسی ایگزامپل بھی تھی جس میں کہ ریلیشن سیمیٹرک تھی اینٹی سیمیٹرک نہیں تھی, یا پھر اینٹی سیمیٹرک تھی اور سیمیٹرک نہیں تھی. اچھا, اب ہم نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اب ہم اس پراپرٹی کو آبزرو کریں گے وین ریلیشن از گیون ان ادر فارمس, ان ایز اے ڈائریکٹڈ گراف اور ان میٹرکس فارم. تو پہلے ہم ڈائریکٹڈ فارم کی شکل میں دیکھتے ہیں. لیٹ آر بی این اینٹی سیمیٹرک ریلیشن آن اے سیٹ اے, then by definition no distinct elements of A are related to each other. Accordingly, there is no pair of arrows between two distinct elements A in the directed graph of R. اچھا, اینٹی سیمیٹرک, اب یہ پراپرٹی جو ہے گراف ہم جب بناتے تھے سیمیٹرک ریلیشن کا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر if there is an arrow from 2 to 3 تو پھر 3 to 2 بھی arrow ہونا چاہیے. لیکن اس میں اگر 2 to 3 اگر موجود ہے بٹوین فرام where 2 and 3 are distinct elements تو پھر 3 سے 2 کی طرف کوئی ایرو نہیں ہوگا. تو یہ جو ہم نے ایگزامپل دی ہوئی ہے نیچے, یہ کلیئرلی آپ اس میں نوٹ کریں کہ اس میں 1 سے 2 تک ایرو ہے لیکن 2 سے 1 تک کوئی ایرو نہیں ہے. 2 سے 3 تک ایرو ہے لیکن بیکورڈ 3 سے 2 تک کوئی ایرو نہیں ہے. اسی طرح 3 سے 1 تک ایرو ہے اور 1 سے 3 تک کوئی ایرو نہیں ہے. تو اینٹی سیمیٹرک میں ایروز جو ہیں دونوں ڈائریکشنز میں کبھی نہیں ہوتے بٹوین 2 ڈسٹنکٹ پوائنٹس. تو یہ آپ اس پراپرٹی کو بڑی آسانی کے ساتھ آبزرو کیا جا سکتا ہے وین یو ریپرزینٹ دا ریلیشن ایز اے ڈائریکٹڈ گراف. اب اس کا میٹرکس فارم دیکھتے ہیں. لیٹ آر بی این اینٹی سیمیٹرک ریلیشن آن اے سیٹ اے containing elements A1, A2 up to AN. Then if AI, AJ belong to R for I not equal to J, then AJ, AI does not belong to R. Thus, in the matrix representation of R, if there is a 1 in the ith row and jth column, then the jth row and ith column must contain 0 and vice versa. اب اس ایگزامپل کے لیے وی آر ٹیکنگ اے سیٹ اے کنٹیننگ 3 ایلیمنٹس 1 2 3. تو ہم نے ریلیشن کے لیے 1 1 آرڈر پیئرز 1 1 1 2 2 3 3 1, اور یہ ریلیشن جو ہے اینٹی سیمیٹرک ہے. تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر پہلی رو اور تھرڈ کالم میں 0 ہے تو دوسری طرف تھرڈ رو اور پہلی کالم میں 1 ہے. تو اسی طریقے سے اگر فرسٹ رو اور سیکنڈ کالم میں اگر 1 ہے تو سیکنڈ رو فرسٹ کالم میں 0 آئے گا. تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ آئیں گے. جو ایلیمنٹ اگر آئیتھ رو اور جیتھ کالم میں 1 ہوگا تو جیتھ رو آئیتھ کالم میں 0 ہوگا, اور اگر آئیتھ رو جیتھ کالم میں 0 ہوگا تو پھر جیتھ رو آئیتھ کالم میں 1 ہوگا. تو اس پراپرٹی کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ میٹرکس فارم میں آبزرو کیا جا سکتا ہے. اچھا, ہم نے 3 پراپرٹیز پچھلے لیکچر میں انٹروڈیوس کی تھی, ریفلیکسو, سیمیٹرک اینڈ ٹرانزٹیو. اور ایسی ریلیشنز جو کہ ان تینوں پراپرٹیز کو سیٹسفائی کریں ان کو ہم نے ایک اسپیشل نام دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایسی وہ ریلیشنز جو کہ ریفلیکسو, سیمیٹرک اور ٹرانزٹیو ہوں ان کو ہم ایکویلنس ریلیشن کہیں گے. اچھا, اسی طریقے سے
اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ریلیشن ہو جو کہ ریفلیکسو, اینٹی سیمیٹرک اور ٹرانزٹیو بھی ہو, تو اس کے لیے بھی اس طرح کی اس ریلیشن کے لیے بھی ہمارے پاس ایک اسپیشل نام ہے, خاص نام ہے, اس کے لیے ہم دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پارشل آرڈر ریلیشن, اور اس کی ڈیفینیشن ہے لیٹ آر بی اے بائنڈری ریلیشن ڈیفائنڈ آن اے سیٹ اے. آر از اے پارشل آرڈر ریلیشن if and only if R is reflexive, antisymmetric and transitive. The set A together with the partial ordering R is called a partially ordered set or poset. اب اس کی بھی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیں partial order کی. Let A be the set of 4 elements 1, 2, 3, 4. R1 is relation 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. اسی طرح R2 ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے اور R3 ہمارے پاس ایک ریلیشن ہے. اچھا, R1 کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ دس ریلیشن از ریفلیکسو. اس میں 1, 1 بھی ہے, 2, 2 بھی ہے, 3, 3 بھی ہے اور 4, 4 بھی ہے. اٹ از اینٹی سیمیٹرک. اینٹی سیمیٹرک کو دیکھنے کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی پیئر ایسا نہیں ہے, ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس کا پیئر نہیں ہے. اسی طرح یہ ٹرانزٹیو بھی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اٹ از پارشل آرڈر ریلیشن. اب R2 کو دیکھتے ہیں کہ R2 اینٹی سیمیٹرک نہیں ہے بیکاز 1, 2 and 2, 1 آر دیئر. تو اینٹی سیمیٹرک کے لیے اگر 1, 2 ہے تو 2, 1 نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے دس ریلیشن از ناٹ اینٹی سیمیٹرک. تو اس کا مطلب ہے ہینس اٹ از ناٹ اے پارشل آرڈر ریلیشن. R3 از اے پارشل آرڈر ریلیشن. اس میں آپ یہ تینوں پراپرٹیز نوٹ کر سکتے ہیں. یہ ریفلیکسو بھی ہے, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 اس میں موجود ہے. یہ اینٹی سیمیٹرک ہے, 1, 2 ہے, 2, 1 نہیں ہے, 1, 3 ہے, 3, 1 نہیں ہے, 1, 4 ہے, 4, 1 نہیں ہے, ایٹسٹرا. اچھا, اور اس کے یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانزٹیو بھی ہے. تو ٹرانزٹیو پراپرٹی کو بھی آپ آبزرو کر لیں. مثال کے طور پہ 1, 2 اور 2, 4 اس میں موجود ہے تو 1, 4 بھی اس میں موجود ہے. اسی طرح 1, 2 اور 2, 3 ہے تو 1, 3 بھی اس میں موجود ہے. So this relation R3 is reflexive, antisymmetric and transitive. Therefore, R3 is a partial order relation. اب میں کچھ اور ریلیشنز انٹروڈیوس کرتا ہوں which are partial orders. They are important. لیکن آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھ لیں گے کہ these relations are partial orders. تو let's see these relations. پہلی ریلیشن ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. Let R be the set of real numbers and define the less than or equal to relation on R as follows. For all real numbers x and y in R, x is less than or equal to R if and only if either x is less than y or x is equal to y. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ دس از اے پارشل آرڈر. تو تینوں چیزیں ہم نے اسٹیبلش کرنی ہوگی. ہم نے بتانا ہوگا کہ دس از ریفلیکسو, دس از اینٹی سیمیٹرک اینڈ دس از ٹرانزٹیو. کلیئرلی اٹ از ریفلیکسو کیونکہ ایوری ایکس از اکول ٹو ایکس, دیئرفور ایوری ایکس از ریلیٹڈ ٹو اٹ سیلف. اور یہ اینٹی سیمیٹرک بھی ہے کہ اف ایکس از ریلیٹڈ ٹو وائی دین وائی از ریلیٹڈ ٹو ایکس اونلی اف ایکس از اکول ٹو وائی. تو اس پراپرٹی کو بھی آپ آسانی کے ساتھ آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس کوئی بھی دو ڈسٹنکٹ ایلیمنٹس نہیں آئیں گے جو کہ اگر 2 3 سے ریلیٹڈ ہے تو 3 2 سے بھی ریلیٹڈ ہو. کیونکہ اگر اف 2 از لیس دین اور اکول ٹو 3 دین 3 از کلیئرلی ناٹ لیس دین اور اکول ٹو 2. تو یہ اینٹی سیمیٹرک بھی ہے یہ ریلیشن. اور ٹرانزٹیو پراپرٹی کو بھی آسانی کے ساتھ آپ آبزرو کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اف ایکس از لیس دین اور اکول ٹو وائی اینڈ وائی از لیس دین اور اکول ٹو زیڈ دین کلیئرلی ایکس از لیس دین اور اکول ٹو زیڈ. اب ہم ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں. اب اس ایگزامپل میں نمبرز کی بجائے ہم سیٹس لیں گے اور سب سیٹس کی ریلیشن کو ہم کنسیڈر کریں گے. ریلیشن کو اس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیا ہے. لیٹ اے بی اے نان ایمپٹی سیٹ اینڈ پی اے دا پاور سیٹ آف اے. اے کے سارے ہم نے سب سیٹ لے لیے. پاور سیٹ ہم نے ڈیفائن کیا تھا. پاور سیٹ آف اے از اے سیٹ آف آل سب سیٹس آف اے. ڈیفائن دا ریلیشن سب سیٹ ایز فالوز. For all xy belonging to PA, x is a subset of y if and only if x belongs to x, then x belongs to y. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this relation is a partial order relation.
تو یہ بھی اسی لائن کے اوپر آپ نے کر دینا. ہمارے پاس ریفلیکسو بھی ہے کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف, دیر فور ریلیشن از ریفلیکسو. اور اسی طریقے سے if a set is a x is subset of a set y, then y is a subset of x only if x is equal to y. اور ٹرانزٹیو پراپرٹی بھی آپ اس کی ریڈیلی دیکھ سکتے ہیں کہ if x is a subset of y and y is a subset of z, then x is a subset of z. اچھا, اسی طرح کی ہم ایک اور ایگزامپل اب انٹروڈیوس کریں گے. I think you will find this exercise, this example more interesting than the previous two we have introduced. اس میں ہم نے جو ریلیشن انٹروڈیوس کرنی ہے that is divides relation. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ A is related to B if A divides B. ڈیوائڈس کا کنسپٹ آپ کو کلیئر ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2 divides 6, تو اس ریلیشن کے مطابق 2 is related to 6 but 6 is not related to 2. اچھا, ایک ایکسرسائز کو ہم کرنے سے پہلے میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں کنسپٹ آپ کا ڈیوائڈس کا, کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں میتھمیٹکس میں کہ an element A divides an element B if there exists an integer k such that B is equal to k into A. یہ ہم ڈیوائڈ کو جب فارملی ڈیفائن کرتے ہیں میتھمیٹکس میں انٹیجر ڈویژن کو, تو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ 2 divides 6 because there exists an integer 3 such that 3 is equal to 2 into 6 is equal to 2 into 3. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نوٹ کریں گے کہ ڈیوائڈ جو ہے دس از آلسو اے پارشل آرڈر ریلیشن, تو اس کو ہم ثابت کرتے ہیں. لیٹ ڈیوائڈ, یہ ہماری سلیش جو ورٹیکل لائن جو ہے ڈیوائڈز be the divides relation on a set A of positive integers. That is, for all AB belong to A divides B if and only if B is equal to K into A for some integer K. And we shall prove that divides is a partial order relation on A. تو اب پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, ہم نے کیا کیا چیزیں پروف کرنی ہے. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ریفلیکسو پروف کرنا ہے ہم نے, اور اینٹی سیمیٹرک پروف کرنا ہے, اور ٹرانزٹیو پروف کرنا ہے. اور ریفلیکسو پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ثابت کرنا ہوگا, اینٹی سیمیٹرک پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا ثابت کرنا ہے, اور ٹرانزٹیو پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ثابت کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس پہلے سے ذہن میں ہونی چاہیے. اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو پروف اٹ پراپرلی. تو پہلے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ دس ریلیشن از ریفلیکسو. تو ریفلیکسو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ایوری ایلیمنٹ ڈیوائڈز اٹ سیلف. تو ڈیوائڈز کو جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں, ہمیں ایک ایسا ایلیمنٹ تلاش کرنا ہے, ہم اے کو ثابت کرنا ہے کہ اے ڈیوائڈز اے. تو اب ہم نے ایک انٹیجر تلاش کرنا ہے سو دیٹ اے از اکول ٹو کے انٹو اے. تو اس صورت میں ہمیں پتا ہے کہ کے کو ہم 1 سے ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ اے از اکول ٹو 1 انٹو اے. فار ایوری اے کین بی ریٹن ایز اے اکول ٹو 1 انٹو اے. اس کا مطلب ہے کہ اے ڈیوائڈز اے. تو ریفلیکسو پراپرٹی اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اب ہم اینٹی سیمیٹرک پراپرٹی کو ثابت کرتے ہیں. اینٹی سیمیٹرک پراپرٹی میں پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوگا, ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ اگر اف اے ڈیوائڈز بی اینڈ بی ڈیوائڈز اے دین اے مسٹ بی اکول ٹو بی. اس طریقے سے ہم نے اس کا ہمارا آرگومنٹ اینٹی سیمیٹرک کے لیے بنے گا. تو پہلے ہم سپوز کریں گے کہ اے ڈیوائڈز بی اینڈ بی ڈیوائڈز اے, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اے اور بی دونوں برابر ہیں. اچھا, ہماری اس پوزیشن کے مطابق سنس اے ڈیوائڈز بی دیر فور بائی ڈیفینیشن آف ڈویژن ہمارے پاس ایک ایسا انٹیجر K1 ہونا چاہیے سو دیٹ B کین بی ریٹن ایز K1 انٹو اے. اسی طرح سنس B ڈیوائڈز اے, اس کا مطلب ہے کہ A کین بی ریٹن ایز K2 انٹو B فور سم انٹیجر K2. اب سنس B از اکول ٹو K1 انٹو اے, اے کی جگہ اس کی ویلو K2 انٹو بی ہم ریپلیس کر دیتے ہیں, اور ناؤ B ہیز بیکم K1 انٹو K2 انٹو بی. اب دونوں سائڈس کو ہم B سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور ہمارے پاس اکویشن آ جاتی ہے K1 انٹو K2 اکول ٹو 1. اب اس کا مطلب ہے کہ سنس K1 اینڈ K2 آر بوتھ انٹیجرز, یا تو K1 اور K2 دونوں 1 ہوں گے یا دونوں -1 ہوں گے. اب K1 اور K2 یہ نیگیٹو نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکویشن موجود ہے کہ B از اکول ٹو K1A
جبکہ بی اور اے دونوں ہم نے پازیٹیو انٹیجرز لیے ہیں. اے از دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اے از دا سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز. تو اگر بی اور اے دونوں پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ K1 کی ناٹ بی نیگیٹو. اسی طرح K2 کی ناٹ بی نیگیٹو. اٹ فالوز دیٹ K1 اینڈ K2 آر بوتھ پازیٹیو. تو اب اس طرح ہمارے پاس یہ آ گیا کہ K1 اینڈ K2 مسٹ بوتھ بی اکول ٹو 1. اب اگر یہ 1 کے برابر ہو جاتے ہیں تو ہماری جو اوریجنل اکویشن ہے A اکول ٹو K2B یہ بن جائے گی A اکول ٹو B, اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. اچھا, اب ہماری اینٹی سیمیٹرک پراپرٹی کے بعد نیکسٹ ہم نے ثابت کرنی ہے ٹرانزٹیو پراپرٹی. ٹرانزٹیو پراپرٹی میں ہم زیوم کریں گے کہ A ڈیوائڈز B اینڈ B ڈیوائڈز C, اور ہم ثابت کریں گے کہ A ڈیوائڈز C. اچھا, اسی طریقے سے ڈویژن کی ڈیفینیشن کو لیتے ہوئے سنس A ڈیوائڈز B اینڈ B ڈیوائڈز C there exist integers K1 and K2 such that B is equal to K1A and C is equal to K2B. اب C which is K2B can be rewritten as K2 into K1A. B کی جگہ اس کی ویلیو ہم نے سبسٹیوٹ کر دی ہے. اب C بن گیا K2 into K1A, اور K2 into K1 is also an integer. تو اس کو ہم ایک اور نام دے دیتے ہیں K3 کا. اب ہمارے پاس اکویشن آ گئی ہے C equal to K3A, اور یہی ہماری ڈیوائڈز کی ڈیفینیشن کے مطابق ہمارے پاس آ جائے گا کہ A ڈیوائڈ C, اور یہی چیز ہمیں ثابت کرنی تھی. تو اس طرح ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دس ریلیشن از آلسو ٹرانزٹیو, سو دیٹ ڈیوائڈز از اے پارشل آرڈر ریلیشن آن A. اب ہم ایک اور ریلیشن ڈیفائن کرتے ہیں which we shall prove to be a partial order relation. Let R be the relation defined on the set of integers Z as follows. For all AB belong to Z, A is related to B if and only if B is some power of A. That is, if and only if B is equal to A power R for some positive integer R. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ R is a partial order on Z. تو اس کے لیے ہم نے تینوں چیزیں ثابت کرنی ہوں گی کہ R is reflexive, R is antisymmetric and R is transitive. Reflexive ثابت کرنا تو بالکل آسان ہے کیونکہ every element A is related to itself because every A can be written as A to the power 1. اب antisymmetric کے لیے ہم سپوز کریں گے کہ A is related to B and B is related to A. ہم نے ثابت کیا کرنا ہے کہ A اور B دونوں برابر ہیں. اچھا, اب ہم نے assume کیا کہ A is related to B, تو اس کا مطلب ہے کہ there exists an integer R so that B is equal to A to the power R. And since B is related to A, تو اس کا مطلب ہے کہ there exists another integer S so that A is equal to B to the power S. اب A which is B to the power S, اس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں, B کی ویلیو A R یہاں پہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس آ گیا A is equal to A to the power S, A to the power RS. اب یہ RS ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ this must be equal to 1 now. اچھا, اب R اور S دونوں پازیٹیو انٹیجرز ہیں اور ان کا پروڈکٹ 1 کے برابر ہے. follows that R and S both must be equal to 1. اور جب ہم ان کو 1 کے برابر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اکویشن موجود ہے کہ A is equal to B power S, اور S 1 کے برابر ہو جائے گا تو دس اکویشن ول بیکم A equal to B, اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. تو اس طرح ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دس ریلیشن از اینٹی سیمیٹرک. نیکسٹ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ دس ریلیشن از ٹرانزٹیو, اور اس کے لیے ہم نے یہ زیوم کریں گے کہ A is related to B and B is related to C, اور ثابت یہ کرنا ہوگا کہ A is related integer S. اب اسی طریقے سے C which is equal to B power S can be rewritten as A to the power R whole power S by substitution, اور یہ ہماری equation جو ہے اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں A to the power R into S. اب R اور S دونوں پازیٹیو انٹیجرز ہیں تو ان کا پروڈکٹ بھی پازیٹیو انٹیجر ہوگا, تو اس پازیٹیو انٹیجر کو ہم T کے ساتھ ڈینوٹ کر دیتے ہیں, R into S کو ہم T لے لیتے ہیں. تو اب ہمارے پاس اکویشن آ گئی ہے C is equal to A to the power T. تو یہی ہماری ریلیشن تھی, ڈیفینیشن تھی ریلیشن کی. اسی ڈیفینیشن کے مطابق ناؤ وی کین سے دیٹ A is related to C. تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا, تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ دس ریلیشن از آلسو ٹرانزٹیو. اچھا, اب یہ ہمارا تینوں چیزیں ہم نے ثابت کر دی ہیں.
Therefore, we have established that R is a partial order on Z. Okay. آج بھی پچھلے لیکچرز کی طرح ہم نے چند نئے کنسپٹ انٹروڈیوس کیے ہیں اور کافی ساری ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کی ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ان ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کو کافی نہیں سمجھیں گے اور زیادہ سے زیادہ کتاب میں سے ایکسرسائزز کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ایم شیور یو آر انجوائنگ دا سبجیکٹ اینڈ یو آر ناٹ فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ. I say you خدا حافظ for now.